حضرت اہل حدیث تھے، واقعتاً اہل حدیث تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا کہ سفر میں نے دیکھا مولانا ابوالکلام آزاد نوافل میں رفع یدین کرتا ہے اور فرائض میں نہیں کرتا. میں نے کہا حضرت یہ تو ایک الگ چیز ہے. کچھ لوگ رفع یدین کرتے تمام نمازوں میں کرتے، کچھ نہیں کرتے تمام میں نہیں کرتے، آپ فرائض میں نہیں کرتے نوافل میں کرتے ہیں. تو ہنسنے لگے، کہنے لگے مناظر حسن تمہارا استاد بہت بڑا محدث ہے انور شاہ کشمیری، لیکن یہ وہ توجیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انور شاہ نے بھی نہیں بتائی ہے. الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ ترکیب آسان ہے. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کے یہ کہ خاموش رہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. وقوموا للہ قانتین ساکتین، اس لیے زور سے آمین کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جائز ہے بالکل. بہتر اور افضل یہی ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. رفع یدین بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی نماز کے اندر سکون اور اطمینان. مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا تم گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. نماز کے اندر سکون ہونی چاہیے. حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم طلباء کو تو پڑھاتے ہیں 10-12 دلیلیں جتنے پڑھاتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں علامہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تھا سفر میں. تو حضرت اقدس مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اہل حدیث ہے اور صحیح اہل حدیث تھے، لیکن ہمارے اکابرین کا بہت احترام کرتے تھے. سمجھے، بعض لوگ اس کو ضال اور مضل اور سخت قسم کے کلمات اس کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یتیمۃ البیان جو ان کی کتاب حضرت اقدس نے ان کے اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سخت رویہ اختیار کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. لیکن ہمارے اکابرین اس کے قائل نہیں ہے قطعاً. سمجھ شریف میں ہے کہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آیا سمجھ میں، ایک بہت بڑا مقام ہے. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہی نے مجھے اور آپ کو انگریز سے آزاد کر دیا. فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں نے ہمارے راز آؤٹ کیے، لیکن ترتیب ہم نے ایسی بنائی ہے اگر گورے نے ناک رگڑ رگڑ کر کے گورا اس ملک سے نہیں نکلا تو میرے عبید اللہ سندھی کی قبر پہ آ کر کے لعنت بھیجنا. سمجھے، لوگوں نے بہت کچھ لکھا. حضرت اقدس مولانا محمد تقی صاحب نے بھی ان کے خلاف لکھا عبید اللہ سندھی کی. تو پھر مولانا کی جو خبر لوگوں نے لی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، عبید اللہ سندھی کے یہ کی تفسیر بھی. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ سندھی کے ستیلے بیٹے ہیں. احمد علی لاہوری کو جب عارف باللہ کہتے اس کی تفسیر سے جب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تفسیر ہے ہی نہیں، اس کی نہیں ہے، وہ تفسیر ہے ہی عبید اللہ سندھی کی. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، اس کی تفسیر آپ دیکھیں کتنے بہترین قسم کی تفسیر ہے. سمجھے، مولانا احمد علی لاہوری وغیرہ یہ ہے ہی عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ. مولانا محمد کی اللہ آپ کا بھلا کرے تفسیر ہے، یہ اب سعودیہ سے چھپتی ہے. مولانا امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی چھپتا ہے، سندھی میں چھپتا ہے. آپ تو سندھی نہیں پڑھتے، ہم لوگ تو پڑھتے ہیں. سمجھے. تو مولانا عبید اللہ سندھی کو جو منکر حیات عیسیٰ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، نزول کا منکر ہے، مولانا اس سے بیزار ہے. سمجھے، یہ سب مولانا کے کھاتے میں صوفی سرور نے ڈالا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے جار اللہ نے ڈالا. مولوی موسیٰ جار اللہ نے جو افغانی تھے اس نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عربی میں لکھی جو افغانستان سے کسی زمانے میں چھپی، میرے پاس ہوگی، جو آج کل کہیں دنیا میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. آیا سمجھ میں. اس لیے اکابرین بڑے لوگ ہیں ایک دوسرے کے، وہ کر دیں. آیا سمجھ میں. لیکن عبید اللہ سندھی بہت بڑے آدمی ہے، اس طریقہ پر نہیں ہوگا. گل کس کی ہو رہی تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد بھی اسی طرح بڑے آدمی تھے. حضرت شیخ الاسلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کمزوریاں ہیں عملی، لیکن ابوالکلام آزاد شراب نہیں پیتا. اور جب تحریک چل رہی تھی، اس تحریک میں اگر تحریک کامیاب ہو جائیں تو پھر والی ریاست کس کو مقرر کریں گے؟ لوگوں نے شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر تمہاری اسلامی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم یا صدر کس کو بنائیں گے؟ والی ریاست اس کی صلاحیت کس میں ہے؟ مولوی عبدالباری کو بنائیں گے؟ کہ عبدالباری تھا. تو شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے. تو آخر کسی نے کہا ابوالکلام آزاد کو فرمائے متعین ہی ہوئی ہے،
بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے، اہل حدیث تھے، لیکن اس قسم کے اہل حدیث نہیں تھے۔ آج کل کے اہل حدیث نہیں ہیں، اہل حدیث تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت عبداللہ درخواستی اہل حدیث ہے، مفتی اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا رشید گنگوہی اور علامہ انور شاہ کشمیری، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب اہل حدیث ہے۔ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک پورا سیاست پڑھاتے ہیں، سمجھے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں میں پڑھاتے ہیں۔ ہم اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث وہ ہے کہ جو بخاری کا ایک حصہ اور ایک حصہ نہیں، بخاری 3 جگہوں پر ہے، 50 سال سے وہی پڑھا رہے، وہ اہل حدیث بن گئے۔ یہ لوگ اہل حدیث ہے جی۔ جو بخاری کی جلد ثانی میں کیا ہے کبھی اس نے دیکھی بھی نہیں اس کی شکل ہے، سمجھ، ترمذی کو کبھی بل استیاب اس نے نکالا بھی نہیں۔ یا اہل حدیث اس طریقے پر حدیث کا ترجمہ بھی غلط کرے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ یہ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث تو بابا عبداللہ درخواستی ہے، سمجھے، جو حدیثوں کے حافظ تھے، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت اہل حدیث تھے، واقعتاً اہل حدیث تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن کیلانی لکھا کہ سفر میں نے دیکھا مولانا ابوالکلام آزاد نوافل میں رفع یدین کرتا ہے اور فرائض میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو ایک الگ چیز ہے، کچھ لوگ رفع یدین کرتے تمام نمازوں میں کرتے، کچھ نہیں کرتے تمام میں نہیں کرتے، آپ فرائض میں نہیں کرتے نوافل میں کرتے ہیں۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے مناظر حسن تمہارا استاد بہت بڑا محدث ہے انور شاہ کشمیری، لیکن یہ وہ توجیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انور شاہ نے بھی نہیں بتائی ہے۔ تو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت واقعتاً یہ توجیہ، تو آپ بتائیں اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ نوافل گدھے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گھوڑے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گدھے کا رخ چاہے لانڈی کی طرف ہو یا افغانی کیمپ کی طرف ہو، لیکن آپ گدھے پر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ فرائض پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فرائض کے اندر سکون اور اطمینان زیادہ چاہیے، نفل کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے اس میں رفع یدین کرتے ہیں اور میں فرض میں نہیں کرتا۔ رفع یدین والی روایت پر بھی میرا عمل ہے اور ترک رفع یدین پر بھی میرا عمل ہے۔ وقوموا للہ قانتین ساکتین فإن